کے اندر جو چیزیں منع تھیں امت کو اس سے تکلیف ہو رہی تھی، تو اللہ نے اس منع کو ختم کر دیا۔ رات میں سوتے ہی روزہ شروع، مغرب کے بعد تھوڑی دیر لیٹ آئے، 2 منٹ نیند آ گئی، بس روزہ شروع۔ پھر رات بھر نہیں کھانا، بیوی سے بھی نہیں ملنا، کیونکہ روزے کی حالت میں عورت سے ملنا حرام۔ کوئی بھول کر مل گیا تو روزہ باقی رہتا ہے، بھول گیا روزے سے ہوں، وہ بیچاری بھی بھول گئی، انہیں تو بھول کر مل گئے میاں بیوی تو روزہ ہو جاتا ہے۔ روزہ جیسے کھانے پینے سے نہیں ٹوٹتا، ایسے ہی بھول کر میاں بیوی مل جائیں گے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اعتکاف میں اگر بھول کر کوئی مل لیا بیوی سے، اعتکاف روزہ سب ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ اعتکاف گھر میں جانا ہی نہیں ہے، گھر والی سے ملنا ہی نہیں ہے، نہ رات میں نہ دن میں۔ ٹوٹل اعتکاف کا مطلب یہ 10 راتیں کوئی آدمی اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس میں پورے 10 دن میں بھی پرہیز ہے بیوی سے، اعتکاف کی حقیقت یہ ٹوٹ جائے گی۔ خیر، اور ایک مسئلہ ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ اعتکاف بغیر روزے کے ہو سکتا ہے کیا؟ اعتکاف مسجد میں بغیر روزے کے ہے ہی نہیں۔ البتہ آپ عشاء کے وقت آئے، تھوڑی دیر مسجد میں میں ٹھہروں گا آدھا گھنٹہ، اعتکاف کے معنی ہے ٹھہرنا، تو اعتکاف کی نیت کر لیے تو ثواب اللہ دے دیں گے 1 گھنٹے کا۔ لیکن جو اعتکاف ہے 1 دن کا روزے کا، وہ بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہے، روزے کے ساتھ ہی اعتکاف ہے۔ تو رات میں اللہ نے حلال کر دیا تم کو عورتوں کے ساتھ سیکس۔ رفث کا ترجمہ میں سیکس کیا ہوں، اس لیے کہ رفث کے معنی ہیں بیوی کے ساتھ جو باتیں جماع کے متعلق ہیں، جو حرکتیں جماع کے متعلق ہیں، تو بڑے کام کے لیے چھوٹے کام جو ہوتے ہیں وہ سب رفث میں آتے ہیں، وہ بڑا کام بھی رفث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ رفث یعنی جماع، تمہاری بیویوں سے ملنا رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں حلال ہو گیا۔ اللہ کی کتنی مہربانی! کیوں؟ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرو گے، اللہ کے حکم کے خلاف جو بھی کام ہے وہ کیا ہے؟ خیانت ہے۔ امانت اللہ کا حکم ہے، اس کے خلاف جانا خیانت ہے۔ کوئی بھی بات ہو، صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک اللہ کا یہ حکم ہے، آپ اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ خیانت کر رہے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی جو دیا ہے امانت ہے، جو اوقات دیا ہے امانت ہے، جو صحت دیا ہے امانت ہے، جو پیسے دیا ہے امانت ہے، جو بزنس دیا ہے امانت ہے۔ زندگی میں جو بھی آپ کے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں اللہ کا حکم چلانا آپ کے اوپر فرض ہے، یہی امانت ہے۔ اگر آپ اللہ کا حکم کہیں بھی توڑتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ خیانت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کو علم تھا کہ راتوں میں خیانت ہو جائے گی، اللہ کا حکم ٹوٹ جائے گا۔ یہاں راغب اصفہانی
ان کی قرآن کے الفاظ پر ایک کتاب ہے مفردات ایک ایک لفظ پر تحقیق کی ہے. وہ ایک لفظ اختیان کے معنی ایک بیان کرتے ہیں جو بہت ساری تفسیروں میں شاید نہیں ہے. خیانت کہتے ہیں خانہ. اذا اؤتمن خانہ، منافق کی نشانی ہے جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے. اختیان کہتے ہیں ارادت الخیانتی، خیانت کا خیال آنا، خیانت ہو جانا نہیں. اب ایک آپ جمعہ کی تقریروں میں سنے ہیں، بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں نہیں لکھنا، ابھی ارادہ ہوا نہیں، کیا نہیں ابھی. نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو بولتے لکھ دو نیکی. اب برائی کا ارادہ کیا تو لکھا نہیں جاتا بلکہ کچھ دنوں کے بعد چھوڑ دیا چلو، تو اللہ میاں کہتے ہیں برائی کو جو چھوڑ دیا ہے اب نیکی لکھو. برائی کو چھوڑنا بھی اللہ کو بہت پسند ہے، غلط رخ سے ہٹ جانا بھی اللہ کو بہت پسند ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تم جب اپنی بیوی سے ملتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کریں گے. صحابہ کو تعجب، آدمی جب ایک ایموشن، ایک جوش میں، جذبے میں ملتا ہے، نفس بہت اوپر پہنچتا ہے، اس میں ثواب کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اس شہوت کو اگر تم غلط جگہ پوری کرتے تو گناہ نہیں ہوتا؟ ہاں گناہ ہوتا. تب اللہ کے حکم سے تم یہ کام کر رہے ہو تو اللہ ثواب دیتے ہیں. کیا دین ہے اللہ تعالیٰ، اور ایک سائنٹیفک دین ہے ہمارا. کوئی بات ایسی نہیں ہے جس میں سائنٹیفک طریقے سے نہ سمجھایا گیا ہو. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے کہ اختیان کا لفظ اگر غور کریں گے، چند صحابہ سے یہ کام ہو گیا، ایک دو نہیں، کئی صحابہ سے. رات میں گئے، جذبہ جوش میں، بیوی سو گئی تھی لیکن اس کا خیال نہیں کیے، مل لیے. گناہ ہر ایک سے ہوتا ہے، ایک فاجر سے بھی، ایک ولی سے بھی. گناہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہے، گناہ ہوتا ہے. ولی اسے اتنا پچھتاتا ہے کہ اس پچھتاوے سے وہ گناہ نیکیوں سے بڑھ جاتا ہے. فاسق سے گناہ ہوتا ہے، جیسے حدیث میں فرمایا گیا کہیں مکھی بیٹھی کسی پر اڑ گئی تو اسے کیا احساس ہوتا ہے؟ ہاں مکھی. گناہ اتنا ہلکا ہوتا ہے اس کے اندر. مومن سے اگر گناہ ہو جائے تو وہ پہاڑ سمجھتا ہے میرے اوپر گر گیا، پھر وہ رونے پلانے لگتا ہے. تو کبھی کبھی اس کا رونا پلانا اس کے گناہ کی وجہ سے اس کی ہزاروں نیکیوں پہ بھاری ہو جاتا ہے. رونا پلانا تڑپنا گناہ. جیسے حضرت ماریا کیا نام، ان کا زنا ہو گیا تو توبہ کے لیے آئے اور اللہ کے رسول نے ان کو سنسار کر دیا. لوگوں نے کہا کیا ہو گیا بھائی اس سے، لیکن اس تڑپ کو اللہ کے رسول جانتے تھے. بولے کہ ان کی توبہ کو مدینے کے سارے لوگوں پہ بانٹ دیں گے تو سارے لوگ پاک ہو جائیں گے. لوگ واقعہ سنتے ہیں زنا ہو گیا، لیکن زنا کے بعد جو تڑپ خطرناک ہوئی جان دینے کے لیے، وہ کہاں سے لائیں گے؟ وہ ہے ایمان کا سرمایہ. گناہ پر آپ کا دل پریشان ہوتا ہے تو سمجھو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ ایمان رکھا ہے. گناہ سے آپ کو پریشانی نہیں ہوتی ہے، سمجھو آپ کے اندر نفاق ہے، ایمان نہیں. اپنے آپ کو دیکھو کہ منافق ہیں یا مومن ہیں.
مومن ہیں تو اپنے جھوٹ یا گناہ کوئی غلط بات پر افسوس ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، کرب ہوتا ہے، تڑپ ہوتی ہے، تو سمجھو کہ اللہ ایمان دیا ہے۔ کسی کی جماعت چھوٹ گئی، درد ہونا چاہیے میری جماعت چھوٹ گئی، تو سمجھو ایمان ہے۔ جماعت چھوٹ گئی کیا، ابھی نہیں ہوا، ابھی ایمان نہیں ملا ہے، ابھی ایمان نہیں ملا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اختیان کہتے ہیں ارادت الخیانتی، خیانت کا ارادہ کرنا۔ جب صحابہ سے خیانت ہو چکی ہے تو اختیان کا لفظ اللہ کیوں استعمال کرتا ہے؟ بندے کا خیال یہ ہے کہ تاکہ آپ کو، مجھ کو، قیامت تک کے مسلمانوں کو اللہ سمجھا دے میں خود ان کی شان کا خیال رکھتا ہوں، خبردار آگے کوئی ان کی شان میں گستاخی کرے تو تباہ ہو جائے گا۔ میرے کلام کے اندر خود تمہارے اندر خیانت کا ارادہ میں محسوس کیا۔ ارادہ بول رہا ہے، خیانت بولنا نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کام کے ہونے سے پہلے ارادے کو دیکھ لیتے نہیں دیکھ لیتے؟ تو کیا کلام الہی میں نعوذ باللہ کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ خیانت ہوئی لیکن ہم ارادہ خیانت تمہارا جانتے تھے، لیکن تعبیر بدل گئی۔ ایک صحابہ کی عظمت ہے، ایک خدا کی عظمت ہے۔ تمہارے گناہ ہونے سے پہلے جو تمہارے دل میں آئے گا ہم جانتے تھے کیا کرو گے، لیکن ہماری مہربانی ہے تمہارے لیے اب روزے کی راتوں میں یہ رفث جماع وغیرہ تمہاری عورتوں کے ساتھ حلال ہو گیا ہے۔ کیوں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جماع حلال کیوں ہو گیا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارے لباس ہے، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہے۔ لباس کا مطلب ڈریس، کیا ہے؟ ڈریس۔ اب آپ کا ڈریس آپ کے نزدیک رہتا ہے، دور رہتا ہے؟ نہیں، سونے کے وقت بھی ڈریس رہتا ہے، کچھ نہ کچھ ڈریس ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ یہ تمہاری بیویاں تمہارے لباس کی طرح تمہارے سے چمٹی ہوئی ہیں، تم ان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو۔ اتنے قریب رہ کر پرہیز کرنا بہت مشکل کام ہے، اس لیے روزے کی راتوں میں جماع حلال ہو گیا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے، یہ تم ان کا لباس ہو، تمہارے لباس کا مطلب لباس عیب کو چھپاتا ہے، دکھاتا ہے۔ شادی کے بعد میاں بیوی کا عیب چھپا لیتا ہے، بیوی میاں کا عیب چھپا لیتا ہے، یہ سچے میاں بیوی ہیں، نہیں تو انہوں ویسے انہوں بھی باہر نکل کو انہیں ویسی عیب بیان کرنا، ان سے ملنا، پھر یہ مردوں کی شان نہیں ہے، عورتوں کی بھی شان نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا یہ لباس ہیں۔ دوسری بات، شہوت ہوتی، بھوک لگتی ہے، دوست سے بولتا ہے کیا رے اندر بڑی بے قراری شہوت ہوتی، بولتا کیا کوئی بے حیا ہو سکتا ہے؟ کس سے بولتا ہے؟ چلو جی، کس سے بولتا ہے؟ بیوی سے بولنے میں شرماتا کیا؟ آؤ، بیوی شوہر سے بولنے میں شرماتی ہے؟ نہیں، ایک دوسرے سے شرماتے نہیں ہیں، ایک دوسرے سے شرماتے نہیں ہیں۔ جیسے لباس سے آدمی شرماتا نہیں، اور آدمی سے لباس لگا رہتا ہے، ہر جگہ لگا رہتا ہے، نہیں لگا رہتا؟ کون سی جگہ؟ ہر جگہ لگا رہتا ہے لباس، شرماتا۔ تو میاں بیوی سے نہیں شرماتی، اور بیوی میاں سے نہیں شرماتی۔ وہ ابتدا میں دلہن ہو تو تھوڑا شرماتی، اس کے بعد پہلی رات ہی میں سب بھرم ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد شرمی ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ لباس بنا دیا، اس کا وہ لباس، اس کا وہ لباس،
لباس جیسے عیبوں کو چھپا دیتا ہے، یہ دونوں عیبوں کو چھپا دیتے ہیں۔ دوسری بات، لباس بچاتا ہے جسم کو۔ کیا بچاتا ہے؟ کوئی بھی ٹھنڈ سے بچاتا ہے، اس سے بچاتا ہے، اس سے بچاتا نہیں بچاتا۔ آپ کوٹ پہن لیے وہ بھی لباس ہے، گرمی ہوتی ہے ململ پہن لیے وہ بھی لباس ہے۔ تو سردی سے، گرمی سے، سب الگ الگ لباس ہے، سارے لباس آپ کو بچاتے ہیں، آپ کی باڈی کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے ہی عورت مرد کو گناہ سے بچاتی ہے، مرد عورت کو گناہ سے بچاتا ہے۔ شادی ہونے کے بعد بھی اگر کوئی کم وقت کوئی غلط کام کرے تو اسے جان سے مار دینے کا حکم ہے۔ تیرے پاس اللہ حلال اور پاک دیا ہے، پھر یہ گندی حرکت کیوں کرتا؟ مرد کے لیے بھی خطرناک عذاب، عورت کے لیے بھی خطرناک عذاب، دونوں کے لیے۔ نظر کو بھی بچاتا ہے نکاح، اغض واحسن للفرج، حدیث میں ہے، یہ نظر کو بھی بچاتا ہے اور شرمگاہ کو بھی بچاتا ہے۔ پورا خرچ ہو گئی شرمگاہ، وہاں جا کر سکون ہو گیا، اب کیا خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بچاتا ہے، نکاح بچاتا ہے۔ اور یہاں دیکھ لیے کام ہو گیا تو پھر نظر بھی دوسرے کی طرف شریف آدمی نہیں ڈالتا، گندے کو کوئی بول نہیں سکتا۔ عورت گندی ہے، مرد گندا ہے، تو ان دو گندوں کو کون بول سکتا ہے؟ گندوں کو یہاں بھی دیکھتا ہے، وہاں بھی دیکھتا ہے، یہ یہاں بھی جھانکتی ہے، وہاں بھی جھانکتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح اغض للبصر واحسن للفرج، یہ نگاہ کے بچانے کے لیے نمبر 1 ہے، اور شرمگاہ کے حصن قلعہ ہے بچانے کے لیے۔ بلکہ بازار گئے، کہیں طبیعت خراب ہو گئی تو حدیث میں ہے فوراً وہ چھوڑ دو بازار کا کام، اپنے قلعے میں آ جاؤ، شیطان کو موقع مت دو، اور بیوی سے ہم بستری ہونے کے بعد بولو نفس کو، شیطان کو کیا بولو؟ ان معاہا ما معاہا، وہ جو بڑی اچھی دکھی اچانک نظر سے، لمبی نظر نہیں پڑی، کیا ہے اس کے پاس نتیجہ؟ کیا جی ماں، پانی نکل گیا، بات ختم، وہ چیز وہاں بھی ہے، یہ چیز یہاں بھی ہے۔ اصل چیز اس میں کوئی خوبصورتی دیکھتا کیا آدمی؟ نعوذ باللہ۔ ہاں کیا بات اللہ کے رسول نے فرمائی، ان معاہا ما معاہا، وہ جو شہوت پوری ہوتی ہے وہ بازار میں دیکھا نا، وہ بھی یہاں یہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ آج تک کوئی کم وقت بولا ہے اس کا وہ خوبصورت ہے، اس کا یہ خوبصورت ہے؟ میں تو نہیں سنا، اللہ جانے کیسے کیسے لوگ ہوں گے۔ بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان کو سمجھاؤ، نفس کو سمجھاؤ، ادھر کیوں کھینچتا ہے کم وقت مجھے، یہاں تو میں ٹھنڈا ہو گیا، وہاں بھی وہی چیز ہے، یہاں بھی وہی چیز ہے ٹھنڈا ہونے کے لیے، پھر کیوں بھڑکتا ہے، مجھے بھڑکاتا ہے، کم وقت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اللہ کے رسول نے شیطان سے بچانے کے لیے رکھا ہے۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تم کو گناہوں سے بچاتے ہیں، وہ تم ان کو گناہوں سے بچاتے ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا نکاح جماع شادی کا اصل مقصد ہے۔ اگر کوئی عورت ناراض ہو کے چلی گئی، حضرت بلائے تو نہیں آئی، مر گئی تو جنت کی خوشبو بھی حرام، کیا فائدہ نکاح کر گو؟ کیا فائدہ نکاح کر گو؟ شادی کر گو، کیا فائدہ؟ نہیں لو یہ بات میں آج کیوں نہیں بولتی ہے، حرام ہے۔ عورت کے لیے آسان ہے مرد کی خواہش پوری کر دینا، اسے ٹھنڈا کر دینا۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، اپنی بہنوں کو اشارہ کرتا ہوں، اپنے مردوں کی خواہش تم نہیں پورا کرو گی، ان کا دل دماغ بھٹک جائے گا۔ اگر کوئی گندا کمظرف کمبخت ہے تو دوسری طرف نظر ڈالے گا، اور تھوڑا نیک ہو تو دوسری شادی کر لے گا۔ پسند ہے دوسری شادی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے
جب اس کی طرف نظر ڈالے تو اسے خوش کر دے۔ اسٹیل مارنا عورت، ارے کہاں اسٹیل مارتی ہے جا کے شادیوں میں، یہاں وہاں، ارے وہ جگہ اسٹیل مارنے کی نہیں ہے۔ اسٹیل مارنا ہے تیرے شوہر کے سامنے، جتنے اسٹیل مار سکتی ہے مار، اور اسے لٹھو بنا، وہ دیوانہ تیرے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اسٹیل مار۔ میں اذا نظر الیہ سرتہ، جب اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے۔ یہ دیکھتا ہے وہ مسکراتی ہے، ایسا محسوس کراتی ہے میں تو تمہارے سے اتنی راضی ہوں، تم دیکھتے ہیں تو میرا جان خوش ہوتا ہے، میری جان، تم مجھے دیکھتے ہو تو میری جان ہو، تم میرا جان خوش ہو جاتا ہے تمہارے۔ یہ ضرورت ہے ایمان والی عورت کے لیے۔ یہ کوئی میں ادھر ادھر کی سیکس کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، شادی ہی سیکس ہے، سیکس ہی دین ہے، اور اس دین کی حفاظت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لو، زبان کی تو میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ حفاظت کا کام ہے، شادی معمولی چیز نہیں ہے۔ بہنوں کو بھی آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے یہ جنت میں لے جانے کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں تم دو چیزوں کی حفاظت کر لو، شرمگاہ کی بات۔ تو اگر عورت بے رخی اختیار کرے تو کب تک صبر کرے گا؟ یا تو نا اتفاقی آئے گی، بچوں میں تباہی آئے گی، گھر میں تباہی آئے گی، دونوں جھگڑ کے مر جائیں گے اور شیطان خوش ہو کے چلا جائے گا، یعنی تو طلاق کی نوبت آ جائے گی، اللہ نہ کرے، یعنی تو گندا ہے تو غلط جگہ چلا جائے گا، اللہ نہ کرے، یا بہت اچھا ہے بے صبر ہو گیا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو کہیں اور شادی کر لے گا۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں مردوں کے لیے ان کا دل لگاؤ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے نبی، آپ کے نبی، آپ کا خدا، ہمارا خدا ہم سے یہ چاہتے ہیں، اذا نظر الیہ سرتہ، اذا امرہا، جب کوئی حکم کرے، اطاعتہ، اسے سرنڈر ہو جائے، اس کی بات مانے، جی حضور۔ کیوں اللہ تعالیٰ اتنا مرتبہ رکھا ہے؟ یہ مرتبہ نہیں رکھے گا تو گھر نہیں چلے گا۔ جو آج ایکوالٹی کی بات ہو رہی ہے یورپ میں، ہو گئی ہے، اب بھی جھوٹے ہیں وہ لوگ، ایکوالٹی نہیں ہے۔ ملٹری میں عورت کی تنخواہ الگ، مرد کی تنخواہ الگ، مردوں کو بڑی بڑی تنخواہ اب بھی یورپ اور امریکہ میں، عورت کو ابھی اتنے نہیں دیتے، جھوٹے لوگ ہیں۔ یہ ایکوالٹی کیوں بنا لیے ہیں؟ اپنے زنا، اپنی شہوت کے لیے، کہ کوئی فرق نہ رہے، میں اسے دیکھتا رہوں، اپنی شہوت پوری کرتا رہوں۔ شاید ہی کوئی عورت یورپ میں ملے گی جو ایک کی وفادار ہو، شاید ہی کوئی عورت ملے۔ دنیا ان کی برباد ہو چکی ہے ایکوالٹی کے مسئلے میں۔ پردے سے جلتے ہیں، شیطان کیوں نہیں جلے گا؟ شیطان انسانی بن جائے تو من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ، لوگوں میں شیطان بن جاتے ہیں، ان کے وسوسوں سے ہی بچنا چاہیے۔ آج سارا یورپ، سارا امریکہ شیطان ہے۔ وہ لوگ اپنے پورے میڈیا کے تھرو، اپنی تعلیمات کے تھرو، اپنے لیکچرز کے تھرو، اپنے ایجوکیشن کے تھرو سب تعلیم دیتے ہیں ناجائز، جس میں وسوسے آ جائیں۔ مسلمان ایسا نہیں، اسے تعلیم دینے والا کون؟ اللہ۔ کوئی اور ہے؟ کہیں اور سے تعلیم لیں گے تو آپ تباہ ہو جائیں گے، وہ تو خناس ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ خناس۔ عورت کو بہت حکم دیا گیا ہے کہ سب کہتے ہیں ایکوالٹی ہو تو پھر کوئی کسی کا کام ہی نہیں کرنا، نوکر کیوں، بادشاہ کیوں، وزیر کیوں، پھر یہ چھوٹا وزیر کیوں، یہ بڑے وزیر کیوں، یہ چپراسی کیوں، یہ جھاڑنے والا کیوں، یہ فلاں کیوں؟ ایکوالٹی کیا ہے؟
ایکوالٹی ہے کیا؟ سب کی تنخواہیں الگ الگ ہیں نہیں ایکول ہیں؟ ہاں، بزنس مین کو الگ، فلاں کو الگ، کتنی چیزیں گورنمنٹ کی، غریب سے الگ، امیر سے الگ، ایکوالٹی ہو سکتی کیا؟ امپاسبل ہے۔ ایکوالٹی ایک پاگل پن کا نعرہ ہے، ناممکن چیز ہے۔ ہزاروں جگہ ناممکن ہے، ایک جگہ ممکن بنانا چاہتے ہیں۔ اچھا اب بھی کتنا ممکن بنا ہے؟ مرد شاید باہر بغیر بنین کے نکل جائے، عورت نکلی تو ایکوالٹی ہے ابھی انڈیا میں؟ اتنی ایکوالٹی ابھی نہیں دیا انڈیا کہ وہ بھی ننگی نکل سکتی ہے، یعنی ابھی یعنی یورپ میں مل گئی ہے، دونوں ننگے پڑے رہتے ہیں، ایکوالٹی، تو بھی ننگی میں بھی ننگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام کو بچاؤ اللہ کے لیے۔ اسلام جسے جو مقام دے اللہ کا شکر ادا کرو، بندگی سے مرتبہ آخرت میں ملتا ہے، دنیا مرتبے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ یہاں آپ وزیر بنے کوئی مرتبہ نہیں ہے، یہاں چپراسی بنے کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ مرتبہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ چپراسی اگر زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، بادشاہ نہیں ڈرتا ہے، اللہ کے پاس مرتبے والا کون؟ مرد اللہ سے نہیں ڈرتا، عورت اللہ سے ڈرتی ہے، مرتبے والے کون؟ عورت ڈرتی ہے، عورت ہی کا مرتبہ بڑا رہے گا۔ کس کا؟ کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتی ہے، یہ کم وقت اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو یہاں اگر اللہ بیٹے کو چھوٹا بنا دیا، باپ کو بڑا بنا دیا تو تسلیم کر لینا ہے، عورت کو چھوٹی بنا دیا، مرد کو بڑا دیا ہے، تسلیم کر لینا ہے۔ اللہ کے پاس بڑا بننا ہے تو مریم بننا ہے، رابعہ بصریہ بننا ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نہیں بن سکتی۔ اگر آپ کے پاس تقویٰ زیادہ ہے تو کل آپ کا مرتبہ اپنے مرد سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ تو قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان عورتوں کا لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ انکم کنتم تختانون انفسکم، تم اپنے جانوں کے اندر خیانت کرو گے۔ اے صحابہ فتاب علیکم، ابھی توبہ کی نہیں صحابہ؟ کیا مسئلہ پوچھے تو اللہ آگے بڑھ کے بول دیا میں توبہ قبول کر لیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے صحابہ کا، ان کے دل ہیں توبہ کرنے والے، زبان میں کیا ہوا یا رسول اللہ، کیا ایسا ہو گیا، کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ توبہ کرو نہیں، توبہ ہوگی۔ ہم تمہارے دلوں کو جانتے ہیں، تمہارے درد کو جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہیں صحابہ جسے غیر مقلد اہل حدیث کم سمجھتے ہیں، وہ 20 رکعت پڑھے تو ہم نہیں پڑھتے، یعنی حضور کے ساتھ رہنے والے جو دکھائے وہ ہم نہیں مانتے۔ عثمان غنی 2 اذانیں کیے تو ہم نہیں مانتے، استغفر اللہ۔ صحابہ 3 طلاق پہ متفق ہوئے تو ہم نہیں مانتے، ہم مودی کے ساتھ جاتے ہیں۔ جاؤ مودی کے ساتھ، ہم کو کیا لینا ہے، ہم صحابہ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم خیانت کرو گے، بس اللہ نے توبہ تمہاری کر لی ہے، توبہ قبول کر لی ہے، لیکن کوئی نشان بھی گناہ کا تمہارے دلوں پہ نہیں رکھے گا۔ وعفا عنکم، تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، دل ایسا بناؤ اللہ آگے بڑھ کر بولے میں معاف کر دیا تجھے، میں معاف کر دیا تجھے۔ کوئی بیٹا برخوردار ہو، کوئی غلطی کر کے رونے لگے تو باپ کہتا ہے بیٹے کچھ نہیں، میں معاف کر دیا تجھے۔ اللہ اکبر، وہ بیٹا ہوتا ہے برخوردار، نیک کردار، اللہ والا، کہ باپ کے سامنے شرمندگی کے ساتھ آتا ہے، اس کا دل ہلنے لگتا ہے۔ باپ محسوس کرتا ہے اگر میرے بیٹے کو معاف نہیں کیا تو اس کے دل پہ اثر ہو جائے گا، تو چیخ کے کہتا ہے بیٹے میں تجھے معاف کر دیا۔ صحابہ کا دل اللہ سے ایسا ڈرتا ہلتا تھا، اللہ تعالیٰ بول دیا میں تم کو معاف کر دیا۔
میں تم کو معاف کر دیا. اللہ ہم کو معاف کر دے. ہم تڑپ پیں گے تو شاید اللہ ہم کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. صحابہ کے صدقے میں ہے اللہ، ان کو تو اعلان کر دیا وَعَفَا عَنْكُمْ، تو ان کو ہم نے معاف کر دیا، معاف کر دیا. پھر بولتے ہیں فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. شہوت ہی اصل مقصد نہیں ہے، ایک دوسرا مقصد نکاح کا جو اصل ہے وہ قرآن بیان کرتا ہے. انشاءاللہ اسے اندر سنیں گے. دعا کرو کہ اللہ ہم کو دین کی سمجھ عطا کرے. میں میری طرف سے ایک بات بتایا، علی مانگا تو اللہ کو علم ہے نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے نہیں، بس بات سمجھو. تو اللہ تو ایسا ایک کام ہوگا تمہارے سے، اللہ ویسا تم سوچو گے، سب معلوم تھا اللہ وہ نکل گیا. ہندو کی مورتی سونار بنا کر دے تو بھی حرام ہے، کوئی بیلدار وغیرہ مستری بنا کے دے تو بھی حرام ہے، کوئی بت رکھ کے بیچے تو بھی حرام ہے.